چپنیا یہ موبائل کس لیے لے کے گھوم رہی ہے؟ چپنیا یہ تو بتائیے موبائل کس لیے؟ تو کہہ رہی ہے مولوی صاحب تمہیں پتا نہیں رشتہ ہو گئے تو وہیں سے آیا، اور چپنیا تجھ سے بھرا نہیں جا رہا۔ انگریز نے آیا یہ لباس ہی نہیں چھوڑ رہا ہے، سب سے پہلے پینٹ آئی بیل بٹن، بہت چلتی وہ چوڑے چوڑے پیچے، وہ جھاڑو مارتی ہوئی چلتی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا بڑی نیچے کھچڑتے ہوئے چلتے تھے، وہ لائے جب اس کو لے کر کے آئے تو لوگوں نے وہ پہننا شروع کی۔ پہننا شروع کی تو کسی حد تک پتا کون پہنتے تھے اس کو؟ ماسک کا، ڈاکٹر کا، یا آفس میں بیٹھنے والے لوگ، زیادہ تر سیدھے سلیس آدمی اس تک نہیں تھے۔ پھر وہ اتنی عام ہوئی کسان نے بھی پہننا شروع کر دی، اس کا دھیر تمہارا وہ سب نے پہننا شروع کر دیا، سب جسے دیکھو ٹائی لگا کے گھوم رہے ہیں، جسے دیکھو پینٹ لگا کے گھوم رہے ہیں، سب آ گئے۔ تو سوچا کہ بھئی یہ سب تو اب آئی گئے، اب اور کچھ نیا لائے، تو پھر وہ لے کے آئے ستنیے جو ٹنگ والی آئی، بڑی خطرناک آئی۔ یہ بات سمجھیے، میں لباس کی بات بتا رہا ہوں، یہ بہت خطرناک ہے جو ٹنگ والی آئی، وہ اتنی خطرناک آ گئی، اتنی خطرناک آ گئی کہ وہ جو بیل باٹم والی تھی علماء نے پہلے اسے ناجائز کہا، اس کے بعد میں کیونکہ وہ کھچڑتی تھی نیچے، پھر اس کے بعد میں سب لوگ جب پہننے لگے، اور جب سب پہننے لگے تو علماء نے کہا اگر یہ نیچے نہ کھچڑے اور ڈھیلی ڈھالی ہو تو بھئی جائے، عموم علماء کے تحت کیونکہ سب لوگ پہننے لگے، ٹھیک ہے، تو علماء نے اس کو کاٹے کہ بھی کسی حد تک جائز ہے، لیکن اب بڑی خطرناک والی نکلی۔ میرے بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں، خدا را اس پینٹ سے باز آؤ۔ مسجدوں میں آج نوجوان پہن کر کے جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے تو اس پہن کر کے جا رہے، حرام کام مسجد میں ہو رہا ہے کیا؟ مرد کے لیے ناک سے لے کے گھٹنے تک کا بدن چھپانا فرض ہے۔ یہ ستر جو ہے ستر عورت ہے، یہ بدن چھپانا لازمی ہے مرد کے لیے، ناک سے لے کے گھٹنے تک، ناک سے لے کے گھٹنے تک کا بدن آپ ایک درہم کے برابر بھی نہیں دکھا سکتے، بات سمجھیں آپ نہیں دکھا سکتے، لیکن اب اتنی خطرناک پینٹیں ہیں، آپ دیکھتے ہو کہ اگر اس کو پہن کر بندہ چلا جائے اور ذرا رکوع میں جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ناک کے ٹھیک آزو بازو اور پیچھے کا جو حصہ نظر آتا ہے یہ حرام ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے، نماز نہیں ہو سکتی میرے بھائی۔ خدا را ایسے کپڑے پہن کے نہ جاؤ نماز کے لیے، تمہاری نماز بھی نہیں ہوتی، اور جن کی نگاہیں پڑتی ہیں وہ بھی تمہاری وجہ سے گناہوں میں شامل ہوتے ہیں گناہوں۔ خدا را ایسے لباسوں سے باز آؤ میرے بھائی، یہ لباس اگر نہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کا ماحول یہ تھا کہ مسلم تو مسلم، غیر مسلم تک تیرا تیمم پہنتے تھے جسے تم دھوتی کہتے ہو، اور بھی بہت سی جگہ پہنتے تھے میرے بھائی، لیکن صاحب آگا وہ لوگوں نے چھوڑ دیا طریقہ، اس کے بعد میں کیا کیا نہ چلا، انارکلی فراق اور کون کون سے نہ چلے، یہ ٹراؤزر چلے، بلاؤزر چلے، میرے بھائی یہ سب تمہارا طریقہ نہیں تھا، لوگ تمہاری تہذیب کو مٹانا چاہتے ہیں، لوگوں ڈریس بھی بتاتی ہے یہ فلاں اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، ڈریس بھی بتاتی ہے یہ فلاں جگہ کا ہے، تیری ڈریس بتاتی تھی یہ محمدی کالج کا اسٹوڈنٹ ہے۔ کیا بات ہے بھائی، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں، تیری ڈریس بتاتی تھی کہ تو کہاں کا ہے، تیری ڈریس بتاتی تھی تو نے کس کا کلمہ پڑھا ہے، تیری ڈریس بتاتی تھی کس نبی کا ماننے والا ہے، تیری ثقافت، تیرا کلچر، تیرا تہذیب، تیرا تمدن، تیرا اٹھنا بیٹھنے سے لوگ سمجھ جاتے تھے یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب لے لیا غیروں نے، سب لے لیا غیروں نے، اور ایسا لیا خدا کی قسم ایسا لیا، آج وہ ساری کی ساری لعنت ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، مرد عورتوں سے آگے، عورتیں مردوں سے حقیقت بتا رہا ہوں، عورتیں مردوں سے آگے، ہندنیاں بنی پھر رہی ہیں، بلوز پہن رہے ہیں،
رہی ہے نہ بھائی کچھ کہہ رہا ہے میرے بھائیو ذرا بات تو سنو، تم ہو کیا حسن کی نمائش اس چیز سے ہوگی؟ اے جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، تم نے اس فاطمہ کے بابا کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کی شہزادی حضرت فاطمہ کا حال یہ تھا کہ عرض کرتی ہے علی اگر انتقال ہو جائے جنازہ بھی رات نہ اٹھانا، جو فاطمہ کے جنازے پہ چادر پڑی ہو اس پر بھی کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، واہ واہ واہ، بہت اچھا پیغام۔ لیکن ہم نے یار اسلام کو قسم ہم صرف مسلمان بس اور کچھ نہیں، ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان بس، اس کے علاوہ مسلمان ہوتا کون ہے اس کا مطلب نہیں ہے ہم مسلمان۔ اچھا ہوتا کون ہے مسلمان کا کام کیا اس کا مطلب نہیں ہے ہم مسلمان۔ کون ہے مسلمان یار یہ تو بتاؤ۔ اب میں یار یہ کہنے لگوں یہ سونا ہے، اب تم کو یہ سونا کیسے، میں کوئی اس کا مطلب نہیں سونا۔ آپ کہو گے مولانا سونے کا کلر یہ نہیں ہوتا، سونے کا کلر سنہرا ہوتا، میں کوئی اس کا مطلب نہیں یہ سونا ہے۔ میں کہہ دوں گا سونا ہے، میں دل میں خوش ہو جاؤں گا، لیکن دنیا نہیں مانے گی یہ سونا ہے، نہیں مانے گی دنیا۔ تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آج ہماری بیٹیوں کو اگر کوئی دیکھے نا تو خدا کی قسم سمجھنے کا کہ یار یہ کس کی بیٹیاں، یہ کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیاں۔ میں تیرے نبی کی تاریخ بتاؤ، تیرا نبی وہ ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر میرے نبی کے صحابہ نبی کے غلاموں نے جنگ جیتی اور ایک کافر کی بیٹی عیسائی کی بیٹی قیدی بنا کر نبی کی بارگاہ میں لے آئے۔ عرض کی آقا ایک دشمن کی بیٹی ہے جس کو قیدی بنا کے لائے ہیں، کیا کریں؟ نبی نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اسے عزت دو، چادر دو، کھانا دو، پانی دو۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ بول دیں۔ نبی فرما رہے ہیں چادر دو، عزت دو، کھانا دو، پانی دو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ تیرا نبی فرما رہا، اسے عزت دو، کھانا دو، پانی دو۔ صحابہ نے کہا آقا وہ دشمن کی بیٹی ہے، نبی نے فرمایا ہے کہ بیٹی، بے شک ہے تو بیٹی، واہ واہ واہ، بے شک۔ دشمن کی ہے مگر ہے تو جملہ سمجھئے، دشمن کی ہے مگر ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں چاہے دشمن کی بھی ہو اس کا خیال کرے۔ ایک بھوک چاہے دشمن کی ہو مگر خیال کرے، چاہے کتے کی ہو مگر خیال کرے، چاہے بلی کی ہو مگر خیال کرے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھوک خیال کرے، کسی کی بھی ہو خیال کرے، اس کا خیال کرے۔ عزت کسی کی بھی ہو مگر اس کا خیال۔ آج اسلام کے لوگ مخالفت کرتے کیوں؟ ہم نے اسلام کا تعارف لوگوں کو غلط کرا دیا، غلط کرا دیا۔ جب لوگ ہماری زندگی کو دیکھیں گے تو ہم سے تو لوگ سمجھیں گے کہ اسلام کیا ہے، ہم سے تو سمجھیں گے نا۔ آج مسلمانوں کو داڑھی رکھنے میں شرم آتی ہے، ٹوپی اوڑھنے میں شرم آتی ہے، سلام کرنے میں شرم آتی ہے۔ ایک وہ مذہبی ہے جس مذہب میں ننگے رہتے ہیں، ان کو ننگے رہنے میں شرم نہیں آتی، تم کو اسلام کے مطابق لباس پہننے میں شرم آتی ہے۔ ننگے رہتے ہیں ننگے، ان کو ننگے رہنے میں شرم نہیں ہے۔ اگر میری بات غلط ہو تو دیکھ لینا۔ ایک مذہب ایسا بھی ہے کہ جس میں ننگے رہنا ہے، ان کو ننگے رہنے میں شرم نہیں۔ آج ہماری بیٹیوں کو اسلامی لباس میں، آج ہمارے بیٹوں کو اسلامی لباس میں شرم ہے۔ ہائے کیا ہو گیا؟ نظام مائکتا کچھ اس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ اللہ اللہ، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ اے مفلر رومال والے بیٹھ ہنس رہے ہیں، منہ بھلا کے ہنس رہے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر تقریر تھوڑی سی نا اصلاح کی ہو جائے نا تو مجھے بھی بچنے لگتی ہے کہ یار پتہ نہیں مزہ نہیں آتا۔ میں مزے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ سنیں یا آپ نہ سنیں، یہ چینل والوں کی کمی ہے جو میری تقریر کے 30 سیکنڈ کے کلپ کاٹ کاٹ کے ڈال دیتے ہیں۔ یہ ان سے پوچھو علماء سے، میں 1.5 گھنٹے کی تقریر کرتا ہوں تو کوئی ایسی بات آ گئی تو اسی کو کاٹ کے چینل چلانے کے لیے ڈالتا ہوں۔
جبکہ حقیقت یہ ہے میرے بھائی، تم کب تک ہنسو گے؟ دنیا تم پہ ہنس رہی ہے، کب تک ہنسو گے؟ دنیا تم پہ ہنس رہی ہے۔ اب ہنسنے کا وقت نہیں، اب اپنی اصلاح کرنے کا وقت ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت بہت قریب ہے۔ ایک بہت بڑے فقیر، بہت بڑے مفکر ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا قیامت میں صرف 87 سال باقی ہیں، اور انہوں نے ثابت کیا قرآن میں۔ کون ہے یہ؟ پاگل تو نہیں بیٹے؟ قیامت میں 87 سال بتا رہا ہوں، باقی منہ پھیل جائے گا قیامت سے پہلے اگر موت آ گئی تو۔ اچھوں کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہے موت کا فرشتہ دیکھ کے، زبان نکل جاتی ہے اچھوں کی۔ ہاں، جو ابو جہل کہتا تھا کہ میں نہیں ڈرتا کسی سے، میں مکہ کا دبنگ ہوں، جو فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، لیکن جب موت آئی نا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مرتے وقت کہہ رہا تھا آمنت بربی ہارون و موسیٰ، میں تو ایمان لایا موسیٰ ہارون کے رب پہ۔ وہ بھی صحیح ہو گیا تھا جب آ گئی تھی موت، اس کو آ گئی تھی۔ موت بڑی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ موت وہ ہے جو زندگی کی لذتوں کو بلا دیتی ہے۔ قیامت بہت قریب ہے میرے بھائی۔ یہ لباس یہ تمہاری قیامت کو بتا رہے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی، ورنہ غیر مسلموں کے لباس اور مسلمانوں کے لباس۔ ہائے ہائے، ایک بات بتا دوں، اگر ذہن حاضر ہو تو اسلام وہ ہے کہ اگر عورت مر بھی جائے، زمانہ ختم، مر گئی، یہ مٹی ہو گئے، اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اسلام وہ ہے کہ عورت مر بھی جائے تو کہہ رہا ہے اسے ایسے قبر میں نہیں رکھنا، اس کو جو لباس پہنایا جائے گا وہ مرد سے الگ پہنایا جائے گا مرنے کے بعد بھی۔ اگر مرد مر جائے تو اس کو صرف 3 کپڑے دیے جا رہے ہیں، ایک لفافہ، دوسرا آپ قمیص کہہ لیجیے 2، اور تیسرا آپ تہبند کی لیجیے 3، صرف 3 کپڑے، لفافہ جسے پوری چادر کہتے ہیں لپیٹ دیتے ہیں، اور کرتا، ٹھیک ہے، 2 ہو گئے، اور تہبند 3 ہو گئے، یہ مرد کے لیے ہو گیا۔ لیکن مرنے کے بعد بھی لباس کا اتنا خیال رکھا ہے عورت کے کہ مرنے کے بعد بھی عورت کو اسلام نے 3 نہیں 5 کپڑے دیے۔ مرنے کے بعد، جبکہ شاید مرنے کے بعد سارے گناہ کرنے کی خواہش اور صلاحیتیں ختم، کہ مرنے کے بعد بھی کسی کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ختم ہو گئی۔ جی جی، گناہ کا بھی سے ارتکاب ہو، گناہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی 5 کپڑے دیے، ایک تو وہی لفافہ، دوسرے وہی قمیص، تیسرا تہبند، چوتھا اوڑھنی، 5واں سینے بند۔ تو مزید کیوں دیے یار؟ کیوں دیے یہ 5 کپڑے؟ اس لیے دیے کہ عورت کا لباس اور ہے، مرد کا لباس اور ہے۔ بے شک بہت۔ اور عورت یہی 5 کپڑوں تک حد نہیں رہ گئی، 5 کپڑوں کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں ایک چادر اور اوپر سے ڈالی جاتی ہے۔ 6 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 6 کے بعد بھی جب اس کو مسیری پہ لٹایا گیا جنازے کی، تو جو مسیری ہوتی ہے ایک پردہ وہ خود ہو جاتا ہے، اس کے دونوں طرف سے باؤنڈری ہوتی ہے اس کے اوپر اونچی، 7 ہو گئے، اور 8 اس باؤنڈری کے اوپر 8 ہو گئے، اور نبی جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے پھر چادریں لگائی جاتی ہیں۔ شادی کے موقع پر آئے کتنے ایسے بے حیا ہیں کہ عورتوں کو نچانے کے لیے کہ بہت ظالم، یہ جو ہے بیٹی کسی کی تو بیٹی ہوگی جسے کہ نچانے کے لیے لایا، کسی کی تو ہوگی، تو تم نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا؟ نبی نے فرمایا بیٹی ہے، کہا آقا دشمن کی ہے، کہا ہے تو بیٹی، واہ واہ واہ۔ ہے تو بیٹی۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا پریچے ہوتا ہے کس سے کہ غدار قوم، دہشت گرد قوم، جھوٹی قوم، اگر
پہلے پوری دنیا میں تمہارا تعارف پریچے انٹروڈکشن ہوتا تھا کہ سچی قوم، امانتدار قوم، صادق قوم اگر کوئی ہے تو وہ محمد کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا مولویوں کا امتحان جاری ہے. متولی مسجد کا امام کو رکھتا تھا، پہلے اس کا امتحان لیتا تھا، پھر اس کو رکھتا تھا. زیادہ ایسا ہوتا تو امام صاحب کو بولا کہ اب کے جو کون آیا، اچھا امام صاحب کہاں رکھواتے ہیں؟ سال 2 سال ہوتے ہیں، بڑے کم ایسے ہیں جو 4-5 سال ہوتے ہیں، ورنہ کہیں کہیں تو 1 سال میں کئی بدل جاتے ہیں. اپنے آپ کو نہیں بدلے گا، امام کو بدلے گا. امام کو مت بدل، اپنے آپ کو بدل. واہ واہ. امام کو نہ بدل، اپنے آپ کو بدل لے. امام کو کہاں تک بدلے گا؟ جب تک تو نہیں بدلے گا تجھے اعلیٰ حضرت بھی آ کر نماز پڑھنے جب بھی تیرے دل کو سکون نہ. کیا بات ہے. صحیح بتا رہا ہے، خود کو بدلنا پڑے گا. منافقین کے مدینے کے نبی کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے، نبی کے ساتھ میں بھی رہتے تھے، مگر منافق. اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. نچلے طبقے میں. وہ متولی کہنے لگا حضرت ٹیسٹ لوں گا آپ کا. ہاں صاحب بولے لے لو. یہ بتاؤ قیامت کی نشانی. مولانا نے کہا سب سے بڑی نشانی تو تم. کیسے؟ بولا جاہل عالموں کا امتحان لیں گے، یہی قیامت کی نشانی. قیامت کی نشانی. جی جی. قیامت کی نشانی میرے بھائی. نبی نے فرمایا بیٹی ہے، اسے چادر دو، کپڑا دو، کھانا دو، پانی دو، اور کوئی ضرورت ہو وہ بھی پوری. میں تمہاری تاریخ پڑھ کر سنا ذرا سمجھیں آپ. لوگوں جب صحابہ نے اس کو یہ ساری چیز فراہم کی تو یہ کہنے لگی میں تو دشمن کی بیٹی ہوں. کا میرے نبی نے فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. بیٹی بیٹی ہوتی ہے. واہ. نبی کا فرمان ہے. کہنے لگی محمد عربی اتنے رحم دل ہیں. کہا ان کے رحم کا تو اندازہ نہیں لگا سکتی، سمندر کی گہرائیاں بھی ان کے رحم کے سامنے شرمانے لگے. سمندر کی گہرائیاں بھی شرمانے لگے. کہنے لگی محمد کا دل کتنا بڑا ہے. نبی کے غلاموں نے کہا اتنا بڑا پوری دنیا مل کر دیتی ہے تو صرف طبیعت کے مطابق، اور جب ہمارا نبی دیتا ہے تو ضرورت کے مطابق. جتنی ضرورت ہوتی ہے ایک بار میں ہی عطا کر دیتا ہے. میرے نبی کا کرم کا دامن بہت وسیع ہے. یہ دشمن کی لڑکی کہنے لگی اگر میں تمہارے نبی سے کچھ مانگوں تو کیا عطا کر دیا جائے گا؟ کہا مانگ کے تو دے، میرے نبی تیرے مانگنے سے زیادہ عطا کر دیتے. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت اللہ مفتی محمد گلفام صاحب قبلہ. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر عرض کرنے لگی آقا آپ کے غلاموں نے کہا ہے، آپ کے صحابہ نے کہا ہے کہ میں جو مانگوں گی آپ مجھے عطا کر دیں گے، کیا واقعی اس بات میں سچائی ہے؟ نبی نے فرمایا مانگ کے تو دیکھ، ہمارے کرم کا دامن اتنا تنگ نہیں کہ تیری ایک جستجو نہ آ سکے. بیان کر بول. جو مانگوں گی دے دیں گے. نبی نے فرمایا بول کے دیکھ، مانگ کے. نبی نے فرمایا مانگ کے تو دیکھ. کہنے لگی جو مانگوں آج مانگ کے دیکھ. عرض کرنے لگی میں آپ کے اس اخلاق سے بھی خوش ہوں. میں دشمن کی بیٹی تھی لیکن نہ میری عزت پہ بال آیا، نہ میرے کھانے پینے میں، نہ میری مہمان نوازی. میں آپ سے یہ اجازت چاہتی ہوں کہ مجھے رہا کر دیں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں. نبی نے فرمایا تو آزادی چاہتی ہے؟ محمد تو پوری دنیا کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے آیا. بے شک بے زور سے شک. بول دو یار سبحان اللہ. محمد تو پوری دنیا کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے آیا ہے. ارے تو کیا آزادی مانگتی ہے؟ جا. محمد نے تجھے آزاد. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. میرے نبی نے ایک بیٹی کو آزاد نہیں کیا، دنیا کی ہر بیٹی کو آزاد کیا.
نبی نہ آتے تو یہ بیٹیاں آزاد نہ ہوتی. میرے نبی تشریف نہ لائے تھے دنیا میں نا تو معلوم ہے کیا ہوتا تھا. شادی کرنے کے بھی کئی طریقے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا کہ کسی کی جب شادی ہوتی تو اس لڑکی کے ساتھ 10 سے 20 لوگ مل کے بلاتے. اب دیکھیے پڑھ کر بتا کہ محمد عربی جب دنیا میں تشریف نہ لائے تھے تو اس سے پہلے عرب کے لوگوں کو شادی کرنے کا طریقہ کیا تھا. اور جب وہ حمل سے ہو جاتی تو ان 20 کو اکٹھا کیا جاتا. پھر وہ لڑکی جس کی طرف اشارہ کرتی تھی جس کا بچہ ہے اسی کے ساتھ اس کی شادی. کتنا کھلونا ہوتا. نبی نے تو پوری دنیا کی بیٹیوں کو آزادی دی. ایسی آزادی دی ہے, ایسی آزادی دی ہے. بیٹوں کو تو عمل کرنا چاہیے مذہب اسلام پر, مگر بیٹیوں کو اور زیادہ کرنا چاہیے. یہ کہ ان کی عزتوں کو اگر بحال کیا ہے تو آمینہ کے لال نے کیا. بیٹیاں برا رہی ہیں نا, خدا کی قسم شاد کوئی برا رہا ہے. ان کا بران تو بہت زیادہ اوپر چل گیا, زیادہ ہی بران ان کا اوپر چل گیا. ان کا بران اتنا اوپر چڑھ گیا, اتنا اوپر چڑھ گیا, اتنا بران کیا مان کے نہیں دے رہی ہے کسی کی بھی. ہاتھوں میں بیوٹی پارلر میں جا کے جہاں تک مہندیاں لگوا رہی ہیں غیر مردوں سے. بیوٹی پارلروں میں جا کے چہرے بننے, چہروں کے ریٹ رکھ دیے گئے 10,000 والا, 30,000 والا, 50,000 تک کا چہرہ ہے. کیوں اللہ نے تمہیں بغیر چہروں کے بھیجا تھا جو 50,000 ہزار کے چہرے بنوا رہی ہو؟ غنیمت ہے بجڑا کے لوگوں گاؤں دیہات کا ماحول پھر بھی اچھا, دلی, حیدرآباد, کلکتہ, چنئی, مدراس جا کے دیکھو چہرہ بن رہا ہے, شادی میں چہرہ بن رہا ہے. لڑکے ہیں پارلروں میں وہ چہرے بنا, وہ چہرے کے بغیر ہاتھ اگر کوئی داڑھی رکھ کے نماز پڑھنے لگے تو زمانہ کہتا ملا جھوٹ بولے, دلالیاں کرے, کمیشن کھائے, کیا بات ہے. اور اگر کوئی عورت, کوئی بچی شریف گھر کی اپنے آپ کو پردے میں رکھ لے, نمازیں پڑھنے لگے تو اس کی سہیلیاں مذاق بناتی ہیں, دکھا رہی ہے. چل شادی ہے, چلو شادی کے دولہا آ رہا ہے, استقبال کریں گے. ارے بھائی یہ باتیں کڑوی تو ہوتی ہیں لیکن حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں. حیا ایمان کا حصہ ہے. حیا نکل گئی تو سمجھ لو ایمان نکل گیا. یہ چچا لوگ بیٹھے 50 سال اور 60 سال کے میری بات کی تصدیق کریں گے. پہلے زمانے میں شادیوں کے بعد چالے اور بونے ہوتے تھے. ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ 3 سال کے بعد, 5 سال کے بعد چالا اور بونا. شادی کے بعد, نکاح کے بعد لڑکا لڑکی کا سب سے قریبی دنیا میں رشتہ ہوتا ہے. اگر باپ یہ کہہ رہا ہے کہ کھڑی ہو جا اور شوہر کہتے بیٹھ جا تو باپ کی نہیں مانے گی, شوہر کی مانے گی. شریعت کہتی ہے باپ کا جنازہ پڑھاؤ, شوہر منع کر دے نہیں جائے گی تو نہیں جائے گی. یہ شریعت کہتی ہے. عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہو جاتا ہے. لیکن پہلے شرم و حیا اتنی تھی کہ اگر 5 سال تک گونا نہ ہوا, بجڑے میں کسی لڑکے کی شادی ہوئی تو 5 سال تک بجڑے میں نظر نہیں آتا تھا. لوگ کہیں گے یار ابھی گونا تو ہوا نہیں ہے یار, یہ 5 سال تک. ارے بھائی تیرے نکاح ہو گیا, آنا تو دور کی بات, اس لڑکی کو جہاں چاہے وہاں لے جا سکتا تو, اس کے ساتھ کھا بھی سکتا, پی بھی سکتا, تیری بیوی ہے. یہ گونا چالے تمہاری ہماری رسم و رواج ہے, شریعت میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے. لیکن شرم اتنی تھی جب تک گونا نہیں ہوتا سسرال تو سسرال, اپنے سسرال والے گاؤں نہیں جاتا تھا. آج تو خالی رشتہ ہو جائے اتنا بڑا موبائل لے کے گھوم رہی ہے, اتنا بڑا خالی رشتے پہ اتنا بڑا موبائل لے کے گھوم رہی ہے. ضرورت ہے بولنے کی اس پر. اتنا بڑا موبائل لے کے سب منع نہیں جا رہا, اور باپ بھی منع نہیں کر رہا, اور ڈکیت بھائی بھی منع نہیں کر رہا. کہہ رہا کہ مولوی صاحب وہ رشتہ ہو گیا وہیں سے آیا. وہیں سے آیا تو کہیں سے آیا. ہم نے منگنیاں بھی ٹوٹتی دیکھی ہیں, ہم نے بڑھاتے بھی واپس جاتے دیکھی. یہ جو
بات کر رہی ہے اتنا بڑا موبائل لے کے، یہ بتا کیا ہے اس کا رشتہ اس سے؟ تو کہہ رہا مولانا 5 لاکھ دکھایا ہوں، بے وقوف 50 لاکھ بھی دے، آج بھی کوئی رشتہ نہیں، پیسوں تو رشتے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، حق ہے، واہ واہ واہ، تب پکا کر کے آیا ہوں، پکا اماں کو بالیے دیکھ آیا ہوں، بہنوں کو پازیبے دیکھ آیا ہوں، لڑکے کو بلٹ دیکھ آیا ہوں، 5 لاکھ دیکھ آیا ہوں، اپنی بات نہ کریں گے ظالم پوری دنیا بھی دے آتا بھی بات نہ کریں گے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے تیرے پیسے سے تھوڑی ہے، نکاح صرف 2 چیزوں کا نام ہے، مہر کے ساتھ ایجاب و قبول ہو جائے نکاح، بات سمجھ لیجیے آپ۔ کبھی بچیوں کے رشتے ہوں تو کہہ دو خبردار ہماری بچی کا رشتہ تو ہوگا لیکن ہماری بچی فون پر بات نہیں کرے گی تب تک نکاح نہ ہو جائے، جب نکاح ہو جائے گا تو ذمہ داری تیری ہے، تو چاہے بات کرنا وہ تو جانے۔ اگر شادی سے پہلے بیٹی نماز نہ پڑھے تو سوال باپ سے ہوگا، شادی کے بعد اگر یہی نماز نہ پڑھے تو سوال باپ سے نہیں شوہر سے ہوگا، باپ سے نہیں ہوگا۔ بہت اچھا پیغام ہے حضرت، واہ واہ واہ، بے شک بے شک، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ بہت چل رہا، بہت رشتے ہوئے، موبائل آ گئے، موبائل پرسنل موبائل ہے، اب تو کس بات کا موبائل ہے؟ بات تھوڑی سی کڑی بھی لگے گی رشتے والوں کا، نا بھائی ہمارے گھر کی بچی بات نہیں کرے گی، خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ یہ بات کرنے کے چکر میں کتنے رشتے یہ بات صحیح ہے، سمجھتا ہوں کیوں؟ جب بھائی باتیں کریں گی تو 90 اچھی ہوں گی تو 10 تو بری بھی نکلیں بات صحیح گی، ہے کہ نہیں؟ اور عورت اتنی سمجھدار تو بیٹھ نہیں ہے کہ سبھی اس کے منہ سے صحیح نکل ہے، رہی ہاں ہے، بات صحیح ہے، ناقص العقل ہے، حقیقت بات ہے ہاں، یہ خود تو کستی ہے دوسروں کو بتانا، حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی، یہ خود تو ڈوبتی ہے دوسروں کو بھی ڈبا دیتی ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا قتل، سب سے پہلا مرڈر اسی عورت کے چکر میں، یہ علماء بیٹھے ہیں تو پوچھ لو، ہاں، سب سے پہلا مرڈر، سب سے پہلا قتل اسی کے چکر میں، بادشاہوں کی بادشاہتیں پلٹ گئی، تختے پلٹ گئے، تختے الٹ گئے، اس لیے اللہ نے اسے سینے کی ہڈی سے پیدا کیا، نہ پیر کی ہڈی سے، نہ سر کی ہڈی سے، سر کی ہڈی سے اس لیے پیدا نہیں کیا اسے سر پر رکھ کے نہ گھومو، پیر کی ہڈی سے اس لیے پیدا نہیں کیا اسے ٹھوکر سے نہ مارو، صحیح بات ہے، سینے کی ہڈی سے اس لیے پیدا کیا کہ میانہ روی اختیار کرو، درمیانی چال چلو، نہ لٹھ لے کے اس کے پیچھے گھومو، نہ سر پہ بٹھاؤ کہ کپڑا کون سا پہن لو، کلر کون سا پہن لو، اس کے پہننا کلر کون سا، وہ تو مالک اپنی مرضی کا یار، تو اپنی مرضی چلا لے۔ میری بھائیوں میری باتیں سر بتا رہا ہوں، میرے بھائیوں یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس سے بڑے رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بہت رشتے ٹوٹ رہے ہیں، فونوں پہ باتیں چل رہی ہیں، پورے گھر کی بات پہلے ہی بتا دے رہی ہیں، اس سے رشتے ٹوٹ رہے، یہ فوٹو کی باتیں بالکل ختم ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ جب تک نکاح نہ ہو جائے ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، صحیح بات ہے، بے شک نکاح ہو گیا تو اس سے زیادہ قریبی رشتہ ہے۔ صحیح بات ہے، بے شک بے شک، بھائی یہ بات اچھا ایک بات بتاؤں میرے بھائیوں، ہم نے جو چیز چھوڑی زمانے نے اس چیز پر پابندی رکھی، پہلے جس چیز کو ہم پکڑے ہوئے تھے زمانہ اس چیز کا احترام کرتا، جیسے پہلے ہم پردہ کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ پردہ، تو کسی کی ہمت نہیں تھی کوئی اپنی چھت پہ بھی چڑھ جائے گاؤں میں، اگر چھت پہ چڑھتا تھا تو پہلے اعلان لگاتا تھا کہ ہم چھت پہ چڑھ رہے ہیں پردے ہو جائیو، کیوں چاچا لگاتا تھا کہ نہیں لگاتا تھا؟ آج اپنی چھت پہ چڑھنے سے پہلے کوئی اعلان لگا رہا، اگر تم کو اعلان لگا تو سر پھاڑ دے گا تیرا کہ میری چھت میں چڑھوں یا اتری تو کون ہوتا ہے؟ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا، بھائی میری کتنی عمر ہوگی آپ کے زمان آپ کی نظر، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ اگر پیڑ چھانٹنے کے لیے گاؤں میں کوئی پیڑ ہے اگر چڑھ رہے ہیں تو پہلے اعلان ہوتا ہے پیڑ سے چڑھنے پردے ہو جائیے، ہم چھت پہ چڑھنے پردے ہو جائیے، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ اب تو کہہ رہی ہیں کہ ہم بے پردہ گھوم رہے ہیں، تم خود ہی پردے ہو جائے، جسے نہ دیکھنا ہو ہم تو بے پردہ گھومیں، بڑا بات سوچنے کی، مسجدیں پہلے کچی تھی، نمازی بڑے پکے تھے، لوگ غریب تھے مگر زبانوں کے بڑے پابند، صحیح بات ہے، بے شک، دال روٹیاں کھاتے تھے مگر لقمے
جو کی روٹی ضرور کھاتے تھے مگر لقمے بڑے حلال